الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، معزز بزرگوں، عزیز بچوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل اسلامی احکام کو قبول کرو، اپنے عقائد بھی صحیح کرو اور عبادات یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو بھی ادا کرو، اور اپنے معاملات، لین دین، خرید و فروخت کو بھی اسلام کے احکام کے تابع کرو، اور اپنی معاشرت یعنی رہن سہن کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال دو، حتیٰ کہ اخلاق یعنی قلبی رجحانات، جذبات، میلانات، ان کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لو۔ صرف یہ نہیں کہ جب مسجد میں آئیں تو ہم مسلمان ہوں، عبادت اچھی طرح ادا کریں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم بازار میں جاؤ تو تمہارا لین دین، کاروبار بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو، اور گھر میں جاؤ تو اپنی اولاد، بچوں، بیوی سب کے ساتھ دین دارانہ اللہ کے احکام کے مطابق تمہارا سلوک ہو۔ گھر میں جاؤ تو بھی تم مسلمان ہو، بازار میں جاؤ، دفتر میں جاؤ، تو یعنی ہر شعبہ زندگی میں، صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ کاروبار میں جاؤ تو وہاں بھی اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، گھر میں آؤ، دفتر میں جاؤ، تو یہ ہے معنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کا پورا اسلام کو قبول کرو، صرف عبادات نہیں، حقوق العباد بھی ادا کرو، صرف معاملات نہیں، معاشرت بھی اسلام کے مطابق ڈھال لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ہیں، تو سفر میں جو کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا،
ایک چرواہا آپ کو نظر آیا تو اہل عرب میں عام رواج تھا کہ ایسے مسافروں کو مہمانی کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر مفت دودھ پیش کر دیا کرتے تھے، تو یہ ایک عام رواج تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہا سے کہا کہ میں مسافر ہوں، زادرا ختم ہو چکا ہے، تو آپ مجھے دودھ دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ضرور آپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا، لیکن مشکل مجھے یہ ہے کہ میں چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس بکریاں امانت ہیں، میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو آزمانا چاہا، تو اس کو کہا کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں، تم ایک بکری مجھے بیچ دو تو میں اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، تو تم جا کر اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکریوں کو بھیڑیا لے گیا، تو دیکھیں دودھ اگر میں لوں تو وہ تو مالک کو اندازہ ہو جائے گا، تو لیکن جب تم یہ کہو گے کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، جنگلات میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا ھذا فعین اللہ، اگر یہ کام ہو جائے تو اللہ کہاں گیا؟ تو اندازہ لگائیں کہ جنگل کی تنہائی میں اس صاحب کو امانت کا کتنا لحاظ ہے۔ تو یہ اسلامی عقائد اور اللہ کے خوف کا یہ اثر ہے کہ جب اللہ کا خوف طبیعتوں میں ایسا سرایت کر جائے، گھس جائے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ظلم کرے۔ تو اب اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، تو ہو ہی نہیں سکا اس سے کہ وہ اپنے مالک کے مال میں خیانت کرے، اس پر کوئی ظلم کرے، صرف یہ اس کے ایمان کی پختگی کا نتیجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو ایک چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے جا کر ملوں، ان کے حال احوال معلوم کروں۔ تو آیا مسلمانوں کے لشکر میں تو پوچھا تمہارے سردار کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس خیمے میں موجود ہیں۔ اب اس کے پاؤں تلی سے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا بادشاہ کہاں بیٹھا ہے؟ کھجور کی چھال کے خیمے میں بیٹھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرو، تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو پوچھنے لگا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا اگر میں یہ باتیں قبول کر لوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ہمارا بھائی ہے، ہم تجھے گلے سے لگائیں گے۔ اب وہ حیران کہتا ہے میں حبشی ہوں، سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، آپ کے ہاتھوں سے عنبر کی خوشبوئیں مہکتی ہیں، مجھ بدبودار کو آپ کیسے گلے سے لگائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان قبول کرو، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، ایمان کے بعد تمہاری سیاہی کو اللہ سفیدی سے بدلیں گے، اور تیری جسم کی بدبو کی جگہ تو اس سے خوشبوئیں مہکیں گی۔ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اب وہ عرض کرتا ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا یہ وقت نہیں، تیرے پاس مال نہیں کہ تجھے زکوٰۃ کا حکم دوں، رمضان کا مہینہ نہیں کہ روزے کا حکم دوں، اب ایک ہی حکم ہے تیری طرف متوجہ کہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ تو جہاد میں شریک ہوا، اللہ نے اس کو شہادت نصیب فرمائی۔ تو
تو اب عام لوگوں نے تو اس کو دیکھا ہوا نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں, اس کا چہرہ سفیدی میں بدل گیا ہے, اس کا چہرہ چمک چکا ہے, اور اس کو ملائکہ مشک و عنبر سے غسل دے رہے ہیں, اس کی بدبو جسم کی مشک و عنبر کی خوشبوؤں میں بدل چکی. تو اب اس نے مرتبہ تو کتنا حاصل کیا, لیکن اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی بکریاں تیرے پاس امانت ہیں, پہلے یہ ان کی امانت واپس لوٹاؤ. تو اب دیکھیں کہ آپ یہود پر حملہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, دشمن ہیں, جنگ جاری ہے دونوں میں. تو لیکن اس صورتحال میں اللہ کے احکام کی, امانت کی آپ کے نظر میں کتنی اہمیت ہے. جنگ ہے دونوں میں, ان کا مال غنیمت ہے, دو بدو لڑائی ہو رہی ہے, تو لیکن حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ ہے جس کو قرآن پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. حضرت حذیفہ ابن یمان اپنے والد کے ساتھ, حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان دونوں مدینہ کی طرف مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں. تو ان دنوں ابو جہل بھی ایک قافلہ لے کر آپ کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہا تھا. تو اس نے ان دونوں باپ بیٹا کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم مدینہ جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا پھر مدینہ جا کر تم تو ہمارے خلاف لڑو گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. تو ابو جہل نے ان کی گردن پر تلوار رکھ کر ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر تم مدینے جاؤ تو ہمارے خلاف تم نے لڑنا نہیں. تو اس طرح ابو جہل کی قید سے ان کو چھٹکارا ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کی لڑائی کے لیے آ رہے تھے, رستے ہی میں ملاقات ہوگی. تو اب بتایا کہ ہم نے تو اس طرح وعدہ کیا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وعدہ کو پورا کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وہ وعدہ تلوار کے زور پر کیا ہے, لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. تو اب دیکھو بدر کی یہ لڑائی ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے, اور بدر میں شریک ہونے والوں کی کتنی فضیلت ہے کہ وظیفہ کے طور پر ان کے نام پڑھے جاتے ہیں. بدریین کے نام پڑھ کر اگر دعا کی جائے اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اتنا بڑا درجہ. پھر ضرورت اتنی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ ہے, آدمی کتنے ہیں؟ 313. گھوڑے کتنے ہیں؟ تلواریں کتنی ہیں؟ 8 تلواریں ہیں, 70 اونٹ ہے. تو اس صورتحال میں ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو. یعنی اس میں اندازہ لگائیں کہ معاہدات اور وعدوں کو پورا کرنا یہ معاشرے کی ایک بنیادی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت پیدا کی. دیکھو کتنی ضرورت ہے آدمیوں کی, اور اس میں تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ تلوار کے زور پر وعدہ لیا گیا ہے. ان کے آنے کی جنگ میں شرکت کی خواہش بھی ہے, لیکن اس سب کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کی, وعدوں کی اہمیت بٹھائی. تو انسانی معاملات میں, کاروبار, معاشرت میں, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی اہمیت بتائی ہے, بظاہر اگر وہ معمولی بھی ہیں تو ان کے اثرات بڑے دور رس ہیں. معاشرے کے بڑے احوال اس بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں.
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگ تو ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کہتے ہیں، تو لیکن دیکھیں کہ اللہ کے احکام کی ان کے دل میں کتنی عظمت تھی۔ ساری تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ان کا یہ واقعہ آیا ہے کہ رومیوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، ایک مدت تک کے لیے جنگ بندی تھی، تو لیکن حضرت معاویہ نے جنگی تدبیر یہ کی کہ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ نے فوجیں ان علاقوں میں روانہ فرما دی، فوجیں آگے چلا دیں، تو عین جس دن معاہدہ ختم ہونا تھا تو اس دن آپ نے فوجوں کو حملہ کر دیا، تو فوجوں کو حملے کا حکم دیا، تو حضرت معاویہ کی یہ تدبیر بڑی کامیاب رہی، دشمن بے خبر تھا، آنن فانن کافی علاقے فتح ہو گئے۔ تو اس صورتحال میں ایک صحابی نے دور سے ان کو پکارا اور حدیث سنائی۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک فاتح جب ملکوں پر ملک، شہر پر شہر فتح کرتا جا رہا ہو تو فتح کا اس کو کیسا نشہ ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک حدیث سنی، اپنے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، فوجوں کو بلا لیا۔ تو نہیں بتائیں آپ کہ ایک سیاسی تدبیر جب اس کی تدبیر چل چکی ہو، کئی علاقے فتح ہو چکے ہوں، تو اس وقت ایک مدبر کو اپنی تدبیر کا کیسا مان ہوتا ہے اور فتح کا کتنا نشہ ہوتا ہے۔ تو لیکن ایک حکم آیا، مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، فوجیں واپس بلا لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو دمشق کو آپ نے فتح کیا، تو جزیہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ اگر اسلام کو قبول نہ کریں تو ان پر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ تو وہاں سے ان پر ٹیکس مقرر کیا گیا، فوجیں وہاں تعینات کر دی گئی۔ تو لیکن ایک دوسری مہم میں فوجوں کی ضرورت پیش آئی، تو عمر فاروق کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دمشق میں جو حفاظت پر مامور فوجیں ہیں، اگر ان کو بیت المقدس روانہ کر دیا جائے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے، لیکن جب وہاں سے ہماری فوجیں چلی جائیں گی تو ہم ان کی حفاظت تو نہیں کر سکیں گے، جو ان سے ٹیکس لیا جا چکا ہے، جو جزیہ لیا جا چکا ہے، وہ ان سے واپس لے لیا جائے۔ تو یہ ہے معاہدات کی، وعدوں کی اہمیت، حقوق العباد کی اہمیت۔ تو اسی طرح اسلام کا ایک اہم حکم یہ ہے کہ انسان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا اتنا ہی گناہ ہے جتنا شراب پینے کا گناہ ہے۔ یعنی جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات میں اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی تعلیمات میں اس مسئلے کے بڑی بڑی عجیب عجیب صورتیں آپ نے بیان کی۔ تو مثلاً آپ جا رہے ہیں تو کسی جگہ آپ نے گاڑی پارک کی، تو اس میں غلطی ہوئی ہے، تو اب ہم تو اتنا ہی سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ ہم نے ٹریفک قوانین کی مخالفت کی ہے، کوئی دین کا اس کو ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر غور کریں تو ہم نے کتنے راہ گزر لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا ذریعہ بنے ہم۔ ہماری گاڑی غلط پارکنگ ہو تو یہ کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی، تو یہ جتنوں کو تکلیف پہنچے گی تو گویا کہ ایک حرام کام کا ارتکاب کیا گیا ہے۔
تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کو قبول کرو، مسجد میں ہو تو اللہ کا خوف ہو، نماز ادا کرو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ جب بازار میں جاؤ تو کاروبار تمہارا اللہ کے احکام کے مطابق ہو، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ جب آپ گھر میں آئے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، اپنے محلے میں ہیں، تو یہ محلے داروں کے ساتھ جو آپ کا رہن سہن ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اپنی اولاد اور اہلیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں اپنی مسلمانی کا ثبوت دو، ان ہر قدم پر اللہ کے احکام کا خیال کرو، کیونکہ ہم مسلمان صرف مسجد میں تو نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب کہ ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی رعایت کرو؟ مطلب کیا؟ مسجد میں آؤ تو مسلمان رہو، بازار میں جاؤ تو بھی مسلمان رہو، دفتر میں جاؤ تو، گھر میں آؤ، رشتہ داروں میں جاؤ، گلی محلہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ہر جگہ اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت باقی رکھو۔ تو یہ مجلس ہے جس میں ہم دین سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم اس مجلس میں معاہدہ کریں کہ ہم اپنے عقائد اور خیالات کو بھی اسلامی بنائیں گے، اپنے معاملات کو اسلامی بنائیں گے، اپنے کاروبار کو، دفتری ذمہ داری کو، اپنے کاروبار کو بھی اسلامی بنائیں گے، دفتری ذمہ داری کو بھی اسلامی بنائیں گے، محلے کے تعلقات کو اسلامی بنائیں گے، گھر میں رہن سہن کو، بچوں کی تربیت کو بھی اسلامی بنائیں گے، اور اپنے جذبات کو، اخلاق کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔